معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب کہتے ہیں 100 سنار کی اور 1 لوہار کی۔ سید صاحب کیا زبردست آپ نے اعلان کیا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر۔ ایک ہی جملہ ہے مگر کمال کا ہے۔ ہر سیاسی پارٹی سمجھ رہی ہے کہ یہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا پاکستان، اور ترقی اور کامیابی کے سفر میں آپ ساتھ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں یہ بیان ان کے لیے ہے، چونکہ وہ بھی آئین کی بات کر رہے ہیں، 90 دن میں کراؤ الیکشن۔ بندیال صاحب بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں آئین کہتا ہے 90 دن بعد کھڑا، جو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اس کے بعد۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی نو کانفیڈنس کر کے آئین کے تحت آئے تھے، وہ بھی آئین پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ نے تینوں کو ایک ہی جملے میں فارغ کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سب آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ جو اتنی مصیبت ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آئین کے خلاف کام کر رہا ہے، دوسرا اس کا اپوزٹ جو اس کا مخالف ہے وہ آئین کے خلاف ہے اور وہ خود آئین کا پاسدار ہے۔ یہ سب آئین کے کتنے پاسدار ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ آئین ہے جس کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ تو آپ کو ذرا ایک وضاحت سید صاحب ضرور کرنی پڑے گی، جنرل عاصم منیر صاحب، کہ آپ کون سے والے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ آئین تو اتنا خراب ہو چکا ہے، بگڑ گیا ہے۔ یہ ایک بگڑا ہوا ایسا بچہ ہے جسے جو ماں باپ آتے ہیں اسمبلی میں وہ اپنی اپنی مرضی کی اس میں ترمیمیں کر کے اس کو اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں۔ جو آخری مصیبت ہوئی تھی وہ 18ویں ترمیم تھی اور اسی نے سب سے زیادہ خرابی پیدا کی ہے۔ اب ایک اور آرٹیکل ہے آئین کا، عوام انتظار کر رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور وہ ہے آرٹیکل 245۔ ہمیں بھی بہت پسند ہے، تو ہم عید کے بعد انتظار کریں گے کہ حالات کہاں پہنچتے ہیں کہ آپ کو 245 کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ اور وہ آرٹیکل جو ہے جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو سمجھ لیں آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ نے تو خود ہی اعلان بھی کر دیا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم نے 1 سال پہلے جنرل امجد شعیب کے ساتھ 2-3 کلپس کیے تھے، تو ہم نے ہی کہا تھا کہ فوج کو عوام کا محافظ ہونا چاہیے، نہ کہ سیاستدانوں کا، چونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ جا کر فوج کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہم ان کو ہمیشہ سمجھاتے نہیں بھائی، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں، منتخب حکومتوں کے ساتھ فوج ہوتی ہے، یعنی کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب جب یہ ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں اور یہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اب ہوئے میں، اب رات بھی 10 روپے پیٹرول آپ نے بڑھا دیا، اور آپ کو IMF کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتانی پڑیں گی کہ IMF کچھ نہیں کہتا، یہ آپ خود کرتے ہیں سارا کچھ۔ اور IMF کے حوالے سے ہم نے مسعود نقوی صاحب کا، جو بہت عرصے ٹیکس ریفارمز کمیشن کے بھی چیئرمین رہے ہیں اور تقریباً 30 سال انہوں نے 3 ڈیکیڈ حکومتوں کے ساتھ گزارے ہیں، ان کا بھی ہم نے پچھلے سال ایک انٹرویو کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ کہ IMF کوئی پابندی نہیں لگاتا، یہ خود کرتے ہیں۔ چونکہ IMF نے لون کیا ہوا ہوتا ہے پروجیکٹ کے لیے، وہ کھا پی کے برابر کر دیا ہوتا ہے، پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا، ساری دنیا کو IMF لون کرتا ہے۔ یہ رولا صرف یہاں کیوں پڑا ہوتا ہے؟ چونکہ کھانا پینا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب عوام اس وقت آپ کو اپنے ساتھ سمجھیں گے جب آپ ان سب کا کھانا پینا بند کر دیں۔ جب یہ کھانا پینا بند ہوگا، PTI کے کافی لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں لیکن حکومت کر رہی ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جی یہ آپ لوگوں کے اشاروں پر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، دنیا کا ہر کام آپ کے اشارے پہ نہیں ہوتا۔ تو اب لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنے چور ڈاکو اس ملک میں ہیں جو پارلیمنٹ میں اور سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور چیمبر آف کامرس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیمبر آف کامرس میں. اور ایک بات اور, کچے کے علاقے کے آپریشنز تو بہت ہوتے رہتے ہیں, آپ نے اس کے لیے تو کیبنٹ سے اپروول لے لی. یہ پکے کے علاقے ہیں نا, تو ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ پکے کے علاقے کون کون سے ہیں. پکے کے علاقے یہی ہیں جو ہم نے بتائے, پارلیمنٹ, اپر ہاؤس سینٹ, تاجر برادری, میڈیا اور بیوروکریسی, بوتھ ملٹری اینڈ سول بوتھ. آپ کو سب پتا ہے کون کون یہاں لوٹ مار کر چکا ہے. تو مہربانی کر کے اس کی اپروول بھی لے لیجئے, اور اگر یہ اپروول نہیں دیتے, ظاہر اپنے خلاف اپروول کیسے دیں گے یہ سب, تو آپ پھر 245 ہمیں بہت پسند ہے, وہ جو کہ اب مجھے لگتا ہے اس کا وقت آنے والا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت آپ کو بلا لیں گے لوگ. اس کے علاوہ ان کے پاس بھی اب کوئی چارہ نہیں رہے گا. تو مہربانی کیجئے, آپ سے اب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ عوام کو تحفظ دیں, عوام کے حقوق کو تحفظ دیں. یہ تو دے نہیں سکے. 70 سالوں میں 75 سالوں میں انہوں نے صرف اپنی لوٹ مار جو ہے نا اس کو تحفظ دیا ہے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا